بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پوڈ کاسٹ کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین, آج کا جو ہمارا گیسٹ ہے وہ ہماری فرسٹ لائن آف ڈیفینس میں سے ہے. ڈائنامک پولیس آفیسر, بہترین پولیس آفیسر اور بہترین پولیس کی ایک بہترین آفیسر, فیمیل آفیسر ہے, اے ایس پی ہیں, رضوانہ ملک ان کا نام ہے. اور آج ہم پہلی دفعہ, میں بالکل کسی شک و شبے کے بغیر یہ کہہ سکتا ہوں, آج ہم پہلی دفعہ پولیس کے بہترین کارنامے آپ کو دکھائیں گے, کیونکہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی پولیس کی جو پازیٹیو چیزیں اس کو نہیں پروموٹ کیا جا سکتا. مجھے ان سے مل کے بہت خوشی ہوئی. ان سے مل کے مجھے آئی جی جو پنجاب میں ان کے ویژن سے میں بہت انسپائرڈ ہوں, کیونکہ جو کام یہ کر رہے ہیں وہ واقعی قابل تعریف ہے. ملاقات کرتے ہیں رضوانہ صاحبہ سے. رضوانہ صاحبہ, تھینک یو سو مچ سب سے پہلے تشریف لانے کے لیے. ناظرین, میں پرسنلی بہت عرصے سے یہاں پر جو ڈفرینٹ پولیس جتنے ہمارے آفیسرز ہیں اور جتنا جہاں جہاں فیمیلز ہیں, میں ان سب کو ہم کوآرڈینیٹ بھی کر رہے تھے. ہم چاہ رہے تھے کہ لوگ آئیں, کیونکہ یہ ہیروز ہیں, یہ انسنگ ہیروز ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جان آپ کے لیے قربان کرتے ہیں. ہیرو ہوتا ہے, ہیرو فلمی صرف فلم والا ہیرو نہیں ہوتا, یہ اصل میں ہیرو ہے. تو یہ ہمارے کہنے پر آئیں, آپ کا بہت شکریہ. میں چاہتا ہوں تھوڑا سا نا پیچھے سے شروع کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو سٹوری پتہ لگے. سکسیس سٹوریاں آپ جی میرا یونیفارم ہے, آپ ہمارا پرائڈ ہے. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ پہلی دفعہ آپ کی پوسٹنگ کہاں پر آئی اور آپ کیوں آئیں اس میں؟ پولیس سروس میں پریویسلی آئی واز سرونگ ایز اسسٹنٹ کمشنر بلوچستان سروس میں تھی میں. تو وہاں پہ جب بھی میرا انٹریکشن ہوتا تھا پولیس آفیسرس کے ساتھ, آئی فاؤنڈ دیم ویری کیریزمیٹک اینڈ آئی فاؤنڈ دس فیلڈ از ویری چیلنجنگ. دس واز دا ریزن کہ میں ہمیشہ سے لائف میں کچھ ایڈونچر چاہتی تھی, کچھ چیلنجنگ کرنا چاہتی تھی. دیٹ واز مائی کال ٹو جوائن پولیس سروس. آپ کہاں سے ہیں بیسیکلی, آپ بلانگ کہاں سے کرتے ہیں؟ میں کوئٹہ سے ہوں. کوئٹہ سے. اچھا, ہم لوگ ایک آرتھوڈاکس سوسائٹی ہیں. ہمارے ہاں عورتوں سیم کام جو لڑکے کرتے ہیں وہ لڑکیاں نہیں کر سکتی. یہ ایک وہ کہنا چاہیے غلط العام ایک بنا ہوا ہے. تو ایسی سوسائٹی میں اتنی بہادری کا کام کرنے والی جگہ پر یہ خیال کیسے آیا کہ یار بھائی میں تو پولیس میں جاؤں گی؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا, ہمیشہ سے ریبیل تو تھی کہ کچھ ڈفرینٹ کرنا ہے سوسائٹی میں, کچھ ہٹ کے کرنا ہے. ایڈونچرس بھی تھی. تو ایکچولی آئی لائک دا سروس بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ اٹ از ویری چیلنجنگ اینڈ ایڈونچرس. لیکن سوسائٹی بہت زیادہ ہماری, چونکہ ہم ایک ڈفرینٹ سوسائٹی سے آرتھوڈاکس ہے, تو یہ اتنا یہ کیا کہنا چاہیے ایکول اپرچونیٹی نہیں پرووائڈ کرتی. تو میں جاننا ہی چاہتا ہوں کہ اس میں فیملی کی کنٹریبیوشن کیسی رہی, فیملی سپورٹ کیسی رہی, کیونکہ فیملی کی سپورٹ کے بغیر. تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں جو ہماری ینگ بچیاں آپ کو دیکھ رہی ہیں, تاکہ ان کو پتہ لگے کہ بھائی ہاں ہر کام آپ کر سکتی ہیں. دیکھیں, فیملی کی سپورٹ کے بغیر تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. مطلب اٹ بیکمز ڈبل ڈیفیکلٹ فار یو. تو فیملی کی سپورٹ بالکل تھی. مائی فادر واز آلسو ان سول سروس, مائی گرینڈ فادر واز آلسو ان سول سروس. تو فیملی کے اندر ایک جو سول سروس کا ٹرینڈ تھا وہ پہلے سے ایگزسٹ کر رہا تھا. اور دس واز دا فیکٹ دیٹ موٹیویٹیڈ می. مائی فادر واز مائی موٹیویشن, ہی واز مائی انسپریشن ایز ویل. ان کو دیکھ کر بھی ایک تھا کہ کچھ سول سروس میں ہی آنا ہے. اس سے پہلے بھی جب ایز اسسٹنٹ کمشنر کام کر رہی تھی تب بھی سول سروس کو ہی پرسو کیا تھا, اور اس کے بعد بھی تھرو پولیس سروس جو ہے وہ سول سروس کو ہی پرسو کیا. پہلی پوسٹنگ آپ کی اسسٹنٹ کمشنر کوئٹہ, تو ایک دم آپ گھر سے نکل کے آپ ظاہر بات ٹریننگ کی, آپ پریکٹیکل لائف میں ہی, سوسائٹی نے کیسے ویلکم کیا؟ سوسائٹی بلوچستان میں بہت ویلکمنگ ہے ٹورڈز فیمیلس. ہمارا جو بیچ تھا اس میں 8 فیمیلس تھیں جو آئی تھیں, اور اتنی بڑی تعداد میں فار دا فرسٹ ٹائم آئی تھی. لیکن الحمدللہ کوئٹہ کی جو سوسائٹی ہے دیٹ از ویری ویلکمنگ فار فیمیلس. ایک جو ہمارا پرسیوڈ نوشن ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ فیمیلس کو بہت زیادہ انکریج نہیں کیا جاتا بلوچستان کی سوسائٹی میں. لیکن میں نے اس کے بالکل برعکس پایا. ہمارے نہ صرف بیچ میٹس بہت زیادہ انکریجنگ تھے, سپورٹنگ تھے, ہمارے سینئرز جو کہ بیوروکریسی میں آلریڈی تھے. اچھا, میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ہم ٹریننگ کی بات کر لیں کہ آپ پہلی دفعہ گئیں, ٹریننگ کیا تھی, اور ایک جو غلط العام ہے. میں اصل میں چاہتا ہوں کہ جو ایک بنا ہوا ہے ایک عجیب و غریب سی باتیں کہ یار لڑکیوں کو ٹریننگ نہیں کرائی جاتی یا بہت سخت رہ جاتی, میں چاہتا ہوں وہ آپ تھوڑی سی اس پر بات کریں تاکہ ہماری بچیوں کو پتہ لگ سکے کہ یہ معاشرہ بہت ویلکمنگ ہے اور یہ معاشرہ فل ٹائم سپورٹ کرنے کو بیٹھا ہوا ہے. دیکھیے, ہماری جو ٹریننگ ہے اس کو ہم کچھ رفلی اسٹیجز ہے اس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ہماری کامن ٹریننگ آ جاتی ہے جو کہ تمام 12 آکوپیشنل گروپس ہیں ان کی اکٹھی ہوتی ہے سی ایس اے لاہور میں. اس کے بعد ہماری ایس ٹی پی آتی ہے جو کہ ہر آکوپیشنل گروپ کی اپنے حساب سے ہوتی ہے.
اس میں جو ہماری PSP کی ٹریننگ ہے یہ سب سے بڑی ہوتی ہے وچ از فار 18 months. اس کے اندر ہمیں تمام فزیکل ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں جس میں ہماری ایکسرسائزز ہوتی ہیں, کارڈیو ویسکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں آپ کی بریدنگ کو, آپ کی ایفیشنسی کو امپروو کرنے کے لیے. اسی طرح سے آپ کو لیگل لا بیسڈ کلاسز ہوتی ہیں, آپ کی پریڈ وغیرہ ہوتی ہے, اور ایک بہت ایکسٹینسو قسم کی جو کورس ہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے. اور یہ بالکل میل اور فیمیل ایک ساتھ کرتے ہیں. اس میں ان کا یہ ہے کہ لیٹس سے اگر ان کا جو مائل ہے, جو انہوں نے اپنا رننگ کا ٹیسٹ کلیئر کرنا ہوتا ہے مائل کا, اس میں تھوڑا سا ٹائم کا ڈفرینس ہوتا ہے. لائک ڈیفینیٹلی یہ ایک انیٹمی میں ڈفرینس ہے کہ بوائز کین رن فاسٹر, تو ان کا جو ہے وہ 1-8 منٹ کم ہوتا ہے ٹائم, اور گرلس کا کے مقابلے میں 1-8 منٹ زیادہ ہوتا ہے. اچھا ایک چیز بتائیے گا, میں چاہتا ہوں تھوڑی سی اور اس پر بات کریں کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ لڑکیاں اتنی اب آنا شروع ہوئی ہیں. ایک تو آپ لوگوں کے جو فریش بلڈ آیا ہے اس سے میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ ریلیشن جو ہے پولیس کا اور عوام کا بہت بہتر ہو گیا. تو اس میں جو جتنے آپ پڑھے لکھے لوگ آئے اس کی کتنی کنٹریبیوشن ہے, یا آپ کے IG صاحب کا کوئی ویژن ہے جس پر آپ لوگ کام کر رہے ہیں, یہ لوگوں میں خوف ختم ہوا ہے؟ بالکل, لیڈرشپ جو ہے وہ کہیں کی بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, بیکاز جو آپ کا پورے ڈیسیجنز ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کا ایک جو پورا پیراڈائم شفٹ ہوتا ہے, پالیسی میں شفٹ ہوتا ہے, وہ آپ کی لیڈرشپ سے ہی نیچے جو ہے وہ ٹرکل ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی ایک تو لیڈرشپ ہماری جو ہے وہ اتنی انکریجنگ ہے, اتنا چیزوں کو ویل پٹ ٹوگیدر کرنے والی ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے ہر اینڈ پہ. ویلفیئر کے اوپر بہت زیادہ کام ہوا ہے ابھی ریسنٹلی. اسی طرح سے شہدا کے لیے, شہدا کے رائٹس کے اوپر بہت زیادہ کام ہوا ہے. مطلب جیسے پولیس سروس کے اندر اس سے پہلے کبھی اتنے بہترین, ہاں میں خواتین کی شمولیت کا گراف بہت زیادہ. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں نے پہلی دفعہ یہ دیکھا, ہم نے سرویز کروایا, ہم چونکہ دیکھ رہے تھے کہ IG صاحب جو ہیں وہ شہدا کی فیملی کے لیے بہت زیادہ کام کریں. میں چاہتا ہوں تھوڑی سی اس کے بارے میں بات کی جا سکے. بالکل, شہدا ہمارا وہ حصہ ہیں جو کہ ہمیں کبھی بھی سروس کو نا لیو نہیں کرتے ہیں. ان کی جو سروس ہے وہ کنٹینیو رہتی ہے, ایون آفٹر دے امبریس مارٹرڈم ان کی جو سروس ہے وہ چلتی رہتی ہے. ان کا نام کا جو پے رول ہے چلتا رہتا ہے, بیکاز ہم اس چیز میں یقینی طور پر بلیو کرتے ہیں کہ شہید جو ہے وہ مرتا نہیں ہے. تو ان کی جو فیملیز ہیں وہ ہماری فیملیز ہیں. انفیکٹ پوری پولیس فورس ہی ایک فریٹرنیٹی ہے, لیکن جو ہمارے شہدا ہیں ان کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی وسعت سے بڑھ کر بھی اگر کچھ ہمیں کرنا پڑے تو بالکل ہم ان کے, کیونکہ دے آر پارٹ آف اس, ہم انہیں کسی بھی ٹائم پر اکیلا نہیں چھوڑ سکتے, نہ ہمیں چھوڑنا چاہیے اور نہ ہم چھوڑیں گے. یہ بڑی زبردست بات ہے کہ شہدا کی فیملیز کو اس طرح لک آفٹر کیا جا رہا ہے, کیونکہ یہ سنی بات نہیں ہے. میں نے خود دیکھا ہے, میں اس جو آپ کے گروپس ہیں اس میں مجھے بھی موقع ملا اس کو پڑھنے کا, تو واقعی کریڈٹ اس وقت پولیس کو جاتا ہے. اچھا ایک آپ جیسی بہرحال آپ ہمارے معاشرے کی لڑکی تھوڑی نازک سمجھا جاتا ہے, تو اتنا ڈیرنگ کام کرتے ہوئے روڈس پر جب جاتی ہیں, جب ہزاروں لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, ایک ٹپیکل سا ورڈ ہے دبنگ پولیس, تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ میں اس نوشن میں ویسے بلیو نہیں کرتی کہ دبنگ پولیس آفیسر, مجھے دبنگ پولیس آفیسر نہیں بننا, مجھے ایک انٹریکٹیو پرسن بننا ہے. بیکاز آئی تھنک کہ خواتین کے جو پولیس میں شمولیت سے چینج آتا ہے نا, وہ ایک کمپلیٹلی آپ کا جو لینس ہے, لینس آف پرسیپشن, اس کو میں چینج کرنا چاہتی ہوں کہ پولیسنگ از ناٹ اونلی اباؤٹ ہارڈ ٹاسک ماسٹری, اٹس آلسو اباؤٹ سافٹ پولیسنگ, جس میں ہماری کمیونٹی پولیسنگ کا فیکٹر آ جاتا ہے. اب آپ دیکھیں دنیا کہاں جا رہی ہے, دنیا کس طرح سے اپنی پولیسنگ کو کر رہی ہے. وہ بہت سارے ایسے سافٹ ٹاسکس ہیں جن کو اڈاپٹ کر رہی ہے, اور ابھی جو کرنٹلی ٹرینڈ چل رہا ہے جس کو ہم نے بھی بہت کھلے دل سے اڈاپٹ کیا ہے, وہ ہے کمیونٹی پولیسنگ کا, انوویٹیو آئیڈیاز کا, ٹیکنالوجی کی طرف جانے کا. تھوڑا سا کمیونٹی, یعنی کیا فرق ہے کمیونٹی پولیسنگ میں اور پرانی پولیسنگ میں؟ جو ٹریڈیشنل ہماری پولیسنگ تھی نا, وہ اس میں پولیس کا امیج بہت انٹیمیڈیٹنگ تھا. پولیس کا نام سن کے خوف آتا تھا لوگوں کو, لوگ بھاگ جاتے تھے ایسے کہ اگر ان کو پتہ چلتا تھا کہ ابھی یہ راستہ ہے, آگے پولیس کھڑی ہوئی ہے ناکہ لگا کے. جنرل ایک حقیقت ہے, ہم حقیقت کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ہم نے اس بات کو ہم نے دیکھ کر اس کو ایکسیپٹ کیا, ہم نے اس چیلنج کو لیا, اور ہم نے اس انٹیمیڈیٹنگ فیس آف پولیس کو چینج کرنے کی کوشش کی. تو اس میں ہم کمیونٹی پولیسنگ کی طرف آئے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو میجر اسٹیپس لیے ہیں,
ہم نے سپس تھانوں کو متعارف کرایا ہے. یہ کیا ہے جی؟ اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن یا سپس. اس میں یہ ہے کہ تھانے کو 2 اینڈز میں تقسیم کر دیا گیا ہے, بیک اینڈ اور فرنٹ اینڈ. اب جو ہمارا فرنٹ اینڈ ہے یہ عام پبلک کے لیے کھلا ہے. یہاں پہ کمپلیٹ پبلک کو رسائی ہے. پبلک کے لیے فیسیلیٹیشن آفیسر موجود ہے, SHO موجود ہے, گائیڈ کانسٹیبل ہے جو اس کو آتے ساتھ وزٹر کو ویلکم کرتا ہے, اگر میں یہ کہوں گائیڈ کرتا ہے. کہتا ہے کلبی کی معافی, اگر میں یہ کہوں جو ایک پرسیپشن بنا ہوا کہ جی FIR درج نہیں ہوتی, اب ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے؟ FIR درج ہونا جو ہے وہ ایک تو یہ کہ FIR کے اندراج کا جو دورانیہ ہے اس کے لیے ہم نے ایک پراپر کیٹیگریز سیٹ کر دی ہیں. صحیح. کچھ نوعیت کے جرائم اس طرح کے ہیں کہ ان کے اگینسٹ FIR جو ہے وہ 24 گھنٹے میں رجسٹر ہو جاتی ہے, کچھ کی 48 گھنٹے میں, ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے کچھ کی 8 گھنٹے میں. تو ہم نے ان 3 میجر اینڈس پہ ان کو ڈیوائڈ کر دیا, کلاسیفائی کر دیا. صحیح. اچھا, اس میں کوئی میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا, آئی ڈونٹ نو, یہ میں نے شاید دیکھی تھی, میں نے غالباً جو ہماری ASP ہیں جنہوں نے ہمارا نام بڑا روشن کیا, شہر بانو نقوی, میرا خیال ان کا ایک کوئی پروگرام چل رہا تھا, اس میں وہ بتا رہی تھیں شاید کوئی آپ لوگوں نے سسٹم انٹروڈیوس کرا ہے آن لائن FIR. جی بالکل, وہ میں چاہتا ہوں تھوڑی سی اس پر بات کریں. اس میں یہ ہے کہ جب کوئی بندہ آتا ہے اپنے FIR لانچ کرانے کے لیے تو اس کو سب سے پہلے وہ کیومیٹک سلپ اس کو ایشو ہوتی ہے, وہ ایک کیو میں لگ جاتا ہے. اس سے یہ ہے کہ چیزیں جو ہے وہ سسٹمیٹک ہو جاتی ہیں. اس کے بعد وہ جاتا ہے تو اس کو ایک ای ٹیگ ایشو ہو جاتا ہے. اس ای ٹیگ کے تھرو اس کا اسٹیٹس آف ایپلیکیشن مانیٹر کیا جاتا ہے. اور وہ کون مانیٹر کر رہا ہوتا ہے؟ وہ آپ کا سسٹم مانیٹر کر رہا ہے. سسٹم, اور وہ سسٹم جو ہے وہ اوپر ہر جو آپ کی ہائرارکی ہے پوری, SP ہو گیا, ASP ہو گیا, یا اوپر آپ کے جو DIG صاحب کا آفس ہوتا ہے, آپس روم ہوتا ہے, وہاں سے ہر اینڈ پہ ایون ہمارے IG صاحب بھی اس کو تمام پروسیس کو مانیٹر کر سکتے ہیں, وہ اسیسیبل ہوتا ہے وہاں پر. اچھا, ویری نائس. اچھا, ایک چیز بتائیے کہ آپ آج کل پوسٹڈ ہیں مال ٹاؤن میں, لاہور مال ٹاؤن کے اندر. آپ کے انڈر کتنے تھانے ہیں؟ میرے اندر 3 تھانے ہیں. 3 تھانے ہیں. مجھے, میں آنیسٹلی, میں نے دیٹس مائی پروفیشن, میں کام کرتا ہوں, لیکن مجھے اتنی خوشی انٹرویو کرتے ہوئے کسی کی بھی نہیں ہوئی جتنا انٹرویو خوشی کرتے ہوئے آپ کی ہو رہی ہے. کیونکہ ایک خاتون, ہماری خاتون, ہماری جو ہے ہماری ماں, ہماری بہن, یعنی اس حد تک آ رہی ہے تو مجھے واقعی بڑی خوشی ہو رہی ہے. کیونکہ بینگ اوورسیز پاکستانی, باہر بیٹھ کے ایسی اپرچونیٹی نہیں ملتی کہ جہاں پر ہمارے چینلز ہمارے لوگوں کو پروموٹ کر سکیں. تو مجھے واقعی آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی. اچھا, تھینک یو. میں چاہتا ہوں کہ ہم بات ابھی کرتے ہیں سیلف ڈیفینس ٹریننگ کی, اسپیشلی وومن کی, جو آپ لوگ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. تو میں اصل میں چاہتا ہوں کہ آج ہم سب چیزوں پر بات کریں جو لوگوں کو نہیں پتہ, ہمارے یہاں کتنا کام ہو رہا ہے, ہم سب کو بتا سکیں. تو میں اس لیے سر آپ سے پوچھ ہی جا رہا ہوں. تو ہم سیلف ڈیفینس کا مجھے کچھ بتا رہی تھی پہلے. سیلف ڈیفینس ٹریننگ ہمارا ایک ایسا انیشیٹو ہے جو پولیس ٹریننگ کالج چونگ میں ہم اس کو رن کر رہے ہیں, اینڈ اٹس کمپلیٹلی فری. یہ خواتین کے لیے ہے ہو آر ابو دا ایج آف 19 ایئر. اس میں اسکول گوئنگ, یونیورسٹی گوئنگ بچیاں بھی شامل ہیں, یونیورسٹی گوئنگ بچیاں, اور اس میں ورکنگ وومن بھی ہیں جو بہت زیادہ تعداد میں انرولڈ ہیں. ابھی تک ہم اس طرح سے 3000 خواتین ہیں جن کو ہم فیسیلیٹیٹ کر چکے ہیں. اس میں جو امپورٹنٹ ٹریننگ ہم دے رہے ہیں وہ ایک تو ان کا لیگل نالج ہے. لیگل نالج میں شامل ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے سیلف ڈیفینس لا کے بارے میں ہم ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. ان کے رائٹس کیا ہیں, ان کے رائٹس کیا ہیں, رائٹ آف سیلف ڈیفینس کیا کہتا ہے, کس حد تک یوز آف فورس کرنا ہے انہوں نے, اپنے آپ کو لیگلی بھی تو انہوں نے سیکیور کرنا ہے, یہ چیز, یہ فیکٹر. دین جیسے ورک پلیس ہراسمنٹ جو ہے وہ بھی ہراسمنٹ کی ایک بہت زیادہ پریویلنٹ فارم ہے ہماری سوسائٹی میں. جی بالکل. تو اس حوالے سے سائیکلوجیکلی ہم ان کو بتاتے ہیں, سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے باؤنڈری سیٹنگ کرنی ہے, کس طرح سے انہوں نے اپنی ورک اسپیس میں اسرٹیو ہو کر اپنی اتھارٹی کو کلیم کرنا ہے, جو ان کا ڈیو رائٹ ہے, وچ از دا ڈیو رسپیکٹ دیٹ دے ڈیزرو. اور اسی طرح سے فزیکل. یہ خیال کیسے آیا, کیونکہ پاکستان میں رہ کے پولیسنگ میں جہاں پر کہا جاتا ہے یار یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو اتنی پازیٹیوٹی کا یا پبلک اویئرنیس کا یہ ویژن کس کا تھا, یہ کیسے آیا, اور یہ اتنا زبردست کہاں سے شروع ہوا؟ اس میں نا سسٹینیبلٹی کا فیکٹر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جب ہم لوگ کرائم کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں, اور جیسے میری آپ سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی, کرائم اگینسٹ ویمن, اس کو کرٹیل کرنا پہلا اسٹیپ ہے. اور چونکہ جس طرح سے لا اینڈ آرڈر میں آپ کا صرف کرائم کو پریونٹ کرنا آپ کا کام نہیں ہے, بلکہ آپ کو ایک سسٹینیبل اسٹرکچر ڈیولپ کر دینا کہ جس کے تھرو آپ یہ سمجھیں کہ اگر کسی جگہ پہ لیٹ سے پولیس
تھوڑی سی تاخیر سے پہنچتی ہے، یہ جب تک وہ پہنچتی ہے تب تک عورت اپنے آپ کو کس طرح سے ڈیفینڈ کرے گی. یا ایک ایسی اسپیس ہے لیٹس سے ایک ورک پلیس ہراسمنٹ ہے، خاتون کو اتنے لمبے پروسیجر سے گزرنا ہے، وائی ناٹ ٹو ایجوکیٹ دیم. اور اسی طرح سے لیگل نالج جو کہ پہلے عام عوام میں اتنا زیادہ نہیں ہے، بالکل صحیح تو ان کو ایجوکیٹ کرنا، کیونکہ ایک انسان جو ہے وہ خود کا اپنا بیسٹ گارڈ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی یہ پولیس کا کام ہے، لیکن لوگوں کو کس طرح سے ہم لوگوں نے پاورفل بنانا ہے، لوگوں کو ہم نے کس طرح سے امپاور کرنا ہے اس حوالے سے. اچھا، اپنی سیفٹی کے حوالے سے یہ آپ نے بہت بہترین بات کی ہے کہ سیلف اویئرنیس جو ہے نا وہ سب سے پہلا آپ کا گارڈ ہوتا ہے. پوری دنیا میں سیلف اویئرنیس کے حوالے سے کورسز ہوتے ہیں جو کہ نارمل سلیبس کے اندر شامل ہوتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کو اس بارے میں تھوڑا سا انیشیٹو لینا چاہیے؟ جو آپ کام آپ لوگ کر رہے ہیں یہ اگر کورسز میں شامل تو زیادہ فائدہ ہوگا. بالکل، اس کو ویسے کورسز میں شامل کرنا چاہیے. اسی ٹریننگ کے حوالے سے ہم ڈفرینٹ یونیورسٹیز اور کالجز میں جا کر وہاں پر 1 day 2 day سیمینارز اور ورک شاپس بھی کر رہے ہیں. زبردست. اچھا، تو یہ ہے وہی آئی جی صاحب کا ویژن ہے یا یہ آپ کا اپنا ذاتی انیشیٹو ہے؟ یہ انیشیٹو تھا میرا. اس کے اوپر آئی جی صاحب نے مجھے بہت زیادہ انکریج کیا، سپورٹ کیا، اور ڈیفینیٹلی انہیں کی سپورٹ سے ہی ہم اس کو جو ہے فنکشن کر پائے ہیں. اچھا، ایک چیز، یہ بہت کام ہو رہا ہے آئی جی صاحب کا، ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جو الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا پر آپ کو وہ ڈیو پلیس نہیں مل پاتی، جس کی وجہ سے جو میں نے باتیں آپ سے کی اور جو پہلے بھی میں آپ سے بیٹھ کے بات کر رہا تھا، بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کتنا کام ہو رہا ہے. بالکل، اس میں ہمارے 2 امپورٹنٹ انیشیٹوز ہیں، فرینڈز ان پولیس اور والنٹیئرز ان پولیس. اس میں جو ہمارا ان کی ڈیوریشن میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. Friends in Police is for shorter duration, Volunteers in Police is for some longer duration. اس میں ہم یوتھ ہے اس کو ہم لیتے ہیں اپنے پروگرام میں، اور یہ تقریباً 2 weeks سے 3 weeks کے اوپر کنسٹیٹیوٹ کرتا ہے. وہ آتے ہیں، ان کو ہم ڈفرینٹ اپنے پولیس کس طرح سے کام کر رہی ہے، اپنے پروسیسز، ان کے حوالے سے آگاہی دیتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ان کو ہم ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کراتے ہیں. Some of them are interested in going to firing range or do various activities just for fun. اور یہ ایک بہت اچھا ایک سمجھ لیں ویل راؤنڈیڈ ایک 2 weeks کا دورانیہ ہوتا ہے، جس میں وہ ہمارے آفیسر سے ملتے ہیں. many of them are motivated to join civil service. تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے، لائک ان کے لیے بہت اچھا ایکسپیرئنس ہوتا ہے. اچھا، یہ جتنی باتیں آپ بتا رہی ہیں یہ ہمارے لیے بالکل نیو ہے، ایز اے پاکستانی بھی اور ایز اے ٹی وی ویور بھی. تو ایسا کیوں ہے کہ اتنے انیشیٹیوز ہو رہے ہیں، اتنی ایفرٹس ہو رہی ہیں، کہیں پر بھی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر پولیس کو وہ پراپر ڈیو اسپیس نہیں مل رہی پروموٹ کرنے کے لیے؟ اس میں آئی تھنک جو پرسنل نوٹ پہ میں بلیو کرتی ہوں کہ پیپل آر مور انکلائنڈ ٹورڈز سینسیشنلزم اینڈ یلو جرنلزم. تو لوگ جو ہے وہ نیگیٹو باتیں سننا تھوڑا زیادہ انجوائے کرتے ہیں، گوسپ کو، اسپائسی نیوز کو. تو اگر کہیں کچھ سینسیشنل ہو جائے، کسی کی دیوار گر جائے، سارا محلہ جمع ہو جائے گا وہ دیکھنے کے لیے. لیکن کہیں کوئی اگر پازیٹیو کام کر رہا ہے تو اپریشیٹ کم لوگ کرتے ہیں. پازیٹیوٹی کی تھوڑی سی کمی ہے. یعنی آپ نے کسی کو پکڑا، کسی مجرم کو پکڑا، ملزم کو پکڑا، وہ خبر نہیں ہے، ملزم نے آپ لوگوں پر اٹیک کر دیا، یہ خبر سننا چاہتے ہیں. ڈیفینیٹلی یہ تھوڑا سا ہے ہماری سوسائٹی میں. لیکن دا گڈ پوائنٹ از کہ ہماری جو یوتھ ہے دے آر ایمبیسڈرز آف فیوچر، اور وہ بہت زیادہ ہمیں، جیسے میں نے آپ کو بھی اپنے انیشیٹیوز کے بارے میں بتایا، والنٹیئرز ان پولیس، اسی طرح سے سیلف ڈیفینس کا جو ہمارا پروگرام ہے اس میں تمام یوتھ آ رہی ہے، اس میں یوتھ آ رہی ہے، اور ان کی طرف سے ہمیں بہت پازیٹیو فیڈ بیک مل رہا ہے. تو اگر اس کو دیکھا جائے کہ تو پھر آپ بہت، یعنی کیا کہنا چاہیے، بہت اچھا ویژن ہے کہ آپ لوگ یوتھ کو ٹارگٹ کر کے اویئرنیس دے رہے ہیں. سیلف ڈیفینس ان ٹریننگ، فرینڈز ان پولیسنگ اینڈ والنٹیئر. تو بیسیکلی آپ اگلی نسل کو تیار کر رہے ہیں کہ اس میں سے نکلیے، اس آرتھوڈاکس میں سے، اور ترقی کریے. بالکل، اور اگلی نسل خود بھی ماشاء اللہ سے اتنی کیپیبل ہے کہ دے نو کہ کہاں غلط ہے، کہاں نیگیٹو ہے اور کہاں پازیٹیو ہے. اب مجھے ایسا لگتا ہے بینگ اے فلم میکر کہ ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا اس وقت باٹم کے اوپر ہے، اور اگر ہم کمپیئر کریں، اور اس میں جو بیڑا غرق کرنے میں 100% کنٹریبیوشن ہے وہ موبائل کا ہے، کیونکہ آج ہر شخص کے پاس موبائل ہے،
اور موبائل سے وہ ہاتھ میں کیمرہ سمجھتا ہے کہ وہ رپورٹر ہے، اور وہ ایک چونکہ وہ کوالیفائڈ نہیں ہے، جس طرح آپ ایک پڑھ کے ٹریننگ کر کے پراپر اس پروسیجر سے گزر کے آئی ہیں. تو یوٹیوب نے ہمارا بہت نقصان ہمیں دیا ہے. بینگ اے سوسائٹی بات کر رہا ہوں، پولیسنگ کی ایسی خبریں آتی ہیں، اور جو کیونکہ دینے والا خود کریڈیبل نہیں ہے، تو لیکن میں نہیں مانتا، لیکن لوگ تو سنتے ہیں، پھر کہیں نہ کہیں دماغ میں رہ جاتی ہے. ایک سوال یہ ہے کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ سیکنڈ، کہ اس کے اگینسٹ کیا کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں کہ اس کو روکا جا سکے؟ اس کے اگینسٹ تو ہم آئی ڈونٹ تھنک کہ ہماری کیپیسٹی ہے. وی جسٹ فوکس آن دا پازیٹیو. بل پاس ہو رہا ہے ایک فائر وال کا کہ فیک اکاؤنٹس کو روکا جا سکے. بالکل ہاں، وہ تو ٹھیک ہے، چلیں وہ تو ایک پالیسی ڈیسیژن ہے، دیٹ از آن اٹس وے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں پازیٹیوٹی کی طرف فوکس ہمارا تو ہے زیادہ، کہ اس میں سے جتنا ہم پازیٹیو سائڈ ہے ہم اس کے اوپر بولتے ہیں اور نیگیٹو کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. یا ڈیفینیٹلی میں تو اس کی تردید ہی کروں گی کہ یہ کسی مطلب دس از دا موسٹ انسین تھنگ ٹو ڈو کہ آپ صرف ایک لائکس کے چکر میں کچھ بھی غلط چلا وداؤٹ اینی ریسرچ چلا دیتے ہیں، اور آپ کسی کے اوپر بھی الزام لگا دیں. الزام لگانا ہمارے انفارچونیٹلی، میں ایکسپیرینس کی بیس پر بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں جو ہے یوٹیوب جو ہے وہ ہر روز کسی پر الزام لگا رہا تھا، دیکھتا نہیں ہے کہ اس بندے کا کام کیا ہے. تو اس کے حوالے سے ایز اے پنجاب پولیس کوئی پالیسی آپ لوگوں کی اپنی ہے؟ اگر کوئی کسی کو ملائن کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی ہم اس کو پھر لیگلی جو ہے اس کے اگینسٹ اگر کمپلینٹ آتی ہے تو آپ ایکشن لیں گے. اس کے علاوہ بھی ایسا وہ پھر ہمارا کنسرن جو ایف آئی ہوتا ہے ان کے پاس ان کا اپنا ایک ڈیسک ہے، وہاں پہ وہ چیز جو ہے وہ راؤٹ ہو جاتی ہے. اچھا، ایک میں نے چیز دیکھی ہے، ایک پازیٹیو اور چیز دیکھی ہے کہ آپ لوگوں کے پنجابی میں بات کروں آئی جی صاحب کے، آپ لوگوں نے ڈفرینٹ آپ کے سوشل میڈیا چینلز ہیں اور اس پر لوگوں کو انفارمیشن دی جاتی ہے. یہ ایک اچھا، مجھے لگتا ہے اچھا سٹیپ ہے کہ آپ کمیونٹی کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن کر رہے ہیں. اچھا، لیکن باہر کے ملکوں میں سیٹلائٹ چینلز پر بھی ایسا ہوتا ہے، تو کیا آگے فیوچر میں ہے ایسا پلان چینلز پر جا کے پروگرام لائک 15 کہہ دیے 911 پروگرام چلتا ہے امریکہ میں، انگلینڈ میں، کینیڈا میں، وہ دکھاتے ہیں پولیسنگ کو لے کے اور سارا کچھ. تو ایسا پلان ہے آپ کوئی پولیس کا جو آگے جا کے کریں گے؟ بالکل، ہمارے چینلز ہیں، جیسے ایف ایم کے اوپر ہماری اسپیس ہے، اسی طرح سے ہمارے سیف سٹی کے اندر ہمارے پروگرامز ہیں. سیف سٹی کے اپنے مارننگ پروگرامز ہوتے ہیں، ان کے پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں، جن کے اندر پولیس آفیسرز جو آ کر اپنی تمام تر جو ہے ڈفرینٹ نئے ٹرینڈس ان پولیسنگ اور ڈفرینٹ ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں، اویئر کرتے ہیں. تو یہ ہمارے آلریڈی ہیں اپنے ڈیڈیکیٹڈ آپ اس کو کر رہے ہیں. اچھا، ایک چیز بتائیے کہ یہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اے آئی، میں نے پچھلے دنوں ہم انٹرویو کر رہے تھے ایس پی شہزاد جو ٹریفک سے ہیں، انہوں نے بتایا کہ کافی مدد لی جا رہی ہے. تو کیا پنجاب پولیس بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو لے کے کچھ کر رہی ہے؟ اس میں ہمارے سیف سٹی ہی کے کافی ہیں، جیسے کہ کیمراز ہیں، ان کے تھرو پریڈکٹنگ کے تھرو جو ہے وہ ان کے جو روٹس ہیں، لیٹس سے اگر ایک بندہ ہے وہ ایک روٹ سے گزر رہا ہے کوئی بھی کرائم کمٹ کر کے، تو پریڈکٹیو پولیسنگ کے تھرو جو ہے بہت سارے کرمنلز ہیں ان کو ٹریس کیا جا رہا ہے، بہت سارے کرائمز ہیں وہ ٹریس ہو رہے ہیں. تو یس، اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ مدد مل رہی ہے. جب آپ گھر جاتی ہوں گی، جب آپ ایک ہوتا ہے نا سونے سے پہلے جو 10 منٹ ہوتے ہیں، تو بندہ اس بارے میں ایسا سوچتا ہے، جب آپ ایز اے ہیومن صرف سوچتے ہیں آپ کی کوئی وہ پروٹوکول یا آپ کا وہ جاب نہیں ہوتی، تو اس وقت جو رضوانہ ملک ہیں کچھ سوچتی ہیں کسی واقعے کو لے کے، یار میں وہاں گئی تو وہاں میں ڈر گئی، وہ بڑا ڈینجرس تھا، کوئی ایسا انسیڈنٹ جو فیس کیا ہو پولیس کے اندر جو آپ کہیں گے یار بھائی یہ تھوڑا ڈینجرس ہو گیا تھا معاملہ؟ اچھا واقعہ ہم چاہتے ہیں. چیلنجز تو ہمارے ڈیلی بیسس پر ہی آ رہے ہوتے ہیں، مطلب ایوری سنگل ڈے یو آر ڈوئنگ سم تھنگ نیو وین یو آر ان پولیس. یس. تو اس طرح سے ایک واقعہ تھا ہمارا، میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا اس کا، پارک ہیڈ سوسائٹی میں جو ہم نے بچوں کو اور خواتین کو ریسکیو کیا تھا ایک گھر کے اندر سے، وہ میرے مائنڈ پر رہا تھا کئی دن تک. اس میں یہ ہے کہ آپ کے اوپر گولیوں کی بوچھاڑ ہے وہ ہو رہی ہے، اور ان گولیوں کے اندر سے آپ بینڈ ہو کر جو ہے وہ آگے کی طرف رننگ کر رہے ہیں. وہ اس وقت پوری جو ٹریننگ تھی جو ہم نے کی تھی، اپنی فزیکل ٹریننگ، وہ ساری یاد بھی آ رہی تھی، اور وہ جو ہماری ایلیٹ ٹریننگ ہے وچ از دا ٹفیسٹ آف آل دا ٹریننگس، وہ والا ٹائم جو ہے یاد آ رہا تھا، اور وہ اسکلس کو ریکال کر کے تو ان کو واپس ایکٹ کرنے کی کوشش، اور وہ سارا کچھ دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ. وہ میرے مائنڈ پر کافی دن تک رہا تھا.
تو لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس میں ہم کوئی سیفلی ان کو بچانے میں کامیاب ہو گئے، خواتین اور بچوں کو. کیا بات ہے، زبردست. آئی ہوپ کہ اس طرح کے واقعات جب ہماری یوتھ سنتی ہوگی تو بڑی انسپائرڈ ہوتی ہوگی، اور اسی طرح ویسے آپ لوگ آلریڈی کام کریں. اچھا یہ ایک چیز بتائیے کہ ایک نارمل کامن شکایت ہے کہ یار ملک میں کچھ ہو سب سے پہلے ہیلمٹ پر بندی لگاتے ہیں. ہیلمٹ کا جو ایک ناراضگی ہے لوگوں کی، میں چاہتا ہوں تھوڑی سی اس کی بات کی جائے. وہ کہتے ہیں جی جو ہم ایزی ٹارگیٹ ہے موٹر سائیکل والے، یہ ایک کامن ایک کمپلینٹ ہے. میں چاہتا ہوں تھوڑی سی بات اس پر بھی کی جائے. وہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو موٹر سائیکل پھاڑ لو. دیکھیں ہمارے زیادہ تر جو کرمنلز ہیں وہ کیسے بھاگتے ہیں موقع سے، زیادہ تر اس میں بائکس یوز ہوتی ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر بائک رائڈر کو ہی اس میں ٹارگٹ کیا جاتا ہے. جیسے ہمارے ناکا پوائنٹس وغیرہ ہوتے ہیں، اس کے اوپر ہم ان بائک والوں کو دیکھتے ہیں جو کہ جن کی بائک کی نمبر پلیٹ نہیں ہے، اور موسٹلی وہ بعد میں چوری کی بائکس نکلتی ہیں، یا وہ کسی بھی طریقے سے مشتبہ افراد ہوتے ہیں، صرف ان کو اس میں دیکھا جاتا ہے. اس میں ہماری پرٹیکولر ایک پالیسی ہے کہ ہم کن کو اس میں دیکھتے ہیں، لائک کن کے اوپر ہم شک کرتے ہیں اور کن کے اوپر ہم نہیں کرتے. فار ایگزامپل ہماری میکسیمم کوشش ہوتی ہے کہ ہم سٹیزنس کو فیسیلیٹیٹ کریں. اگر کسی کے ساتھ فیملی ہے تو ہم ان کو جو ہے ڈیفینیٹلی اکارڈنگلی دیکھتے ہیں. تو اس میں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ تمام جو ایس او پیز ہیں وہ ہم اپنی فالو کریں، ناکے کی چیکنگ کی، اسنیپ چیکنگ وغیرہ. ایس او پیز فالوز ہوتے ہیں اسٹیشنز کے اندر؟ اس میں یہ ہے کہ ہمارے جب بھی پکٹس لگتی ہیں تو ان کو ہر کچھ دیر بعد سپروائزنگ آفیسرز چیک کر رہے ہوتے ہیں، ایٹ دا ایس ایچ او لیول، ایٹ ڈی ایس پی اور اے ایس پی لیول، ایٹ ایس پی لیول. مطلب ایون آپ کا جو ٹاپ موسٹ ٹیئر آف ہائرارکی ہے اس لیول تک وہ تمام پکٹس جو ہیں وہ کسی بھی ٹائم پر سرپرائز چیک کر لیے جاتے ہیں، اور پھر ڈیفینیٹلی اس وجہ سے ان کے اوپر ایک کمپلشن ہوتی ہے کہ وہ تمام ایس او پیز کو پکٹ کی فالو کریں. ایک اب ہم ایک چونکہ ابھی تھرڈ ورلڈ کنٹری سے ہیں، ہمارے بجٹ کے ایشوز ہیں، ہمارے پیسوں کے ایشوز ہیں، تو پولیسنگ میں ظاہری بات ہے اتنی زیادہ کیا کہتے ہیں ہائرنگ نہیں ہے، کم پولیسنگ ہے. تو اس چیز کو کس طرح مینیج کیا جاتا ہے، اور ایک یعنی کہ کتنے لوگوں کے اوپر ایک پولیس والا بنتا ہے؟ اسٹاف کی جو شارٹیج ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں. آئیڈیلی تو جس طرح ہونا چاہیے وہ ہر 300-400 بندے کے لیے ایک پولیس والا ہونا چاہیے آئیڈیلی، ایک جو رف ایسٹیمیٹ ہے. لیکن ہے ٹھیک ہے، ڈرتھ آف فورس بالکل ایگزسٹ کرتی ہے. ہاں جی، کیونکہ بجٹ نہیں ہے، ہم لوگ ہمارے ملک کے ساتھ ہی نا جی، بجٹ کے بھی ایشوز ہیں ڈیفینیٹلی. لیکن بات یہ ہے کہ ان تمام ایشوز کے ہوتے ہوئے آپ کس طریقے سے اپنا کام کرو. صحیح، یعنی کہ اسپرٹ جو ہے بہت ہائی ہے. بالکل، وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کس طریقے سے کام کرتے ہو. اچھا، میں آپ سے ہماری ملاقات ہوئی، ہماری اور آپ جیسی جو بہادر خواتین اسپیشلی آئی ہیں، تو پچھلے کچھ عرصے سے اگر دیکھا جائے تو 5-6 سالوں سے ہمیں پولیس میں بہت سی ینگ بلڈ آتا ہوا نظر آیا، اینڈ اسپیشلی ینگ وومن اس میں نظر آئی ہیں. تو یہ کیا ایک دم خواتین کیسے آ گئیں، یا یہ ویژن کے تحت لایا گیا ہے؟ تو یہ چینج کیسے آیا؟ اس میں 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو پوری سوسائٹی جو ہے نا اس کا ایک پورا تھاٹ پروسیس چینج ہوا ہے. پہلے ہماری سوسائٹی جس طرح ایک پیٹریارکل سوسائٹی ہے، تو پہلے عام عوام بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتی تھی کہ خواتین آئیں اور اسپیشلی ایک یونیفارم فورس کا حصہ بنیں. لیکن اب ایک تو پبلک لیول کے اوپر بھی بہت زیادہ اویئرنیس ہوئی ہے، ایک پیراڈائم شفٹ ہوا ہے کمپلیٹلی. اسی طرح سے سروس کے اندر بھی ڈیفینیٹلی یہ اس طرح کی پالیسیز متعارف کرائی گئی ہیں، کوٹاز ریزرو کیے گئے ہیں خواتین کے لیے، اور اس طرح سے کر کے تاکہ زیادہ سے زیادہ خواتین اس فورس کا حصہ بنیں. اور اس کی نیڈ یہ ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے نا اس کے اندر خواتین وکٹم بھی ہیں اور خواتین کرمنلز بھی ہیں. اچھا، ہے کرمنل؟ ڈیفینیٹلی کتنے کرائم ہیں جو خواتین خود کمٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو اب ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے فیمیل پولیس آفیسرز کا ہونا ضروری ہے. اگر آپ اپنا لا بھی پڑھ لیں نا، جیسے پولیس رولز اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہے کہ اگر آپ نے کسی جگہ ریڈ کرنا ہے، گھر کے اندر جانا ہے، تو ساتھ ایک خاتون پولیس آفیسر ہوگی. اسی طرح سے اگر ایک خاتون کی چیکنگ ہے تو وہ خاتون. تو اگر ہم نے اتنی ساری خواتین کو ایز اے وکٹم یا ایز اے کرمنل ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، اس کے لیے خواتین کی فورس ہونا تو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. میں پورا یقین کرتا ہوں کہ آپ ایک بہت بہادر پولیس آفیسر یقیناً ہوں گی، لیکن مجھے ایک چیز بتائیے کہ جو ہے ایجوکیشن جو ہے
وہ جو کیونکہ آپ ہوگی, آپ سے بات کرتے ظاہری بات اندازہ ہو رہا ہے باقی لوگوں سے, ایجوکیشن سے کتنا فرق پڑا جب آپ جیسے لوگ آئے ہیں؟ بہت زیادہ ایجوکیشن سے فرق پڑتا ہے. دیکھیے دونوں چیزیں ہی اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ ہے, ایجوکیشن بھی اور ایکسپیرینس بھی. جیسے ہمارے پی ایس پی کیڈرز سے آتے ہیں یا جو ہمارے ڈائریکٹ اے ایس آئیز انڈکٹ ہوتے ہیں, دے آر ایجوکیٹڈ لاٹ. جو ہمارے اے ایس آئیز انڈکٹ ہوتے ہیں یا ایٹ اے ایس پی لیول ہم انڈکٹ ہوتے ہیں, تو دے آر دا ایجوکیٹڈ لاٹ. ٹھیک ہے, یہ سپرویژن کا کام کرتے ہیں. ان کا جو پرائمرلی جو ٹاسک ہوتا ہے وہ سپرویژن ہے, یا پالیسیز کے لیے کوئی پروپوزل, کوئی انیشیٹیوز یا اس طرح کے کام کرنا ہے. تو اس کے اندر ڈیفینیٹلی ایجوکیشن آپ کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. یو گیٹ دا پاور کہ آپ ایک کام کو کرتے ہو, آپ اس سے پہلے ریسرچ کرتے ہو, تو وہ کام آپ کے لیے تقریباً 3 گنا آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جو ہمارے ایکسپیرینس لوگ ہیں جو کہ کانسٹیبل سے پروموٹ ہو کے ہیڈ کانسٹیبل اینڈ دین اوپر آ رہے ہیں, دے آر ایکولی امپورٹنٹ. دے آر ایکولی امپورٹنٹ کیونکہ یہ وہی بات ہے کہ ایک بندے نے ایک چیز کو, ایک علم کو ایکسپیرینس کے تھرو اوور دا ٹائم پریکٹس کر کے لرن کیا. تو میں تو ان کو بھی اپنا استاد مانتی ہوں, اور ایوری ڈے آئی لرن سو مینی تھنگس فرام دیم, فرام مائی ٹیم. تو یہ دونوں چیزیں ہی بہت زیادہ امپورٹنٹ, یعنی تھیوری اینڈ پریکٹیکل آف کورس بوتھ آر ویری امپورٹنٹ. اچھا ایک چیز بتائیے گا کہ یہ ویژن آپ کی لیڈرشپ کا تھا پنجاب پولیس کی, یا یہ حکومتی لیول پر تھا کہ ینگ بلڈ کو جو ہے نا اس کو پولیس میں شامل کیا جائے اور کوٹا سسٹم بنایا جائے خواتین کا؟ یہ تو ہمیشہ سے اسٹارٹ سے ہی ہو رہا ہے. یہ پنجاب پولیس سروس پولیس کی لیڈرشپ کا ہے یا حکومت کا ہے؟ یہ حکومت کا ویژن ہے بالکل. یہ تو پولیس سروس میں بھی ہے اور باقی تمام آکوپیشنل گروپس میں بھی ایسا ہے. ہاں, لیکن پچھلے کوئی 5-6 سالوں سے ہی زیادہ اس میں نظر آنا شروع ہوا ہے. ڈیفینیٹلی بیکاز دیٹ واز دا نیڈ آف ٹائم نا. نیڈ آف ٹائم, زبردست بات ہے جی. نیڈ آف ٹائم کو انڈرسٹینڈ کرنا, اس کے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے. پروگرام کے اینڈ پہ ہیں, مجھے ایک چیز بتائیے کہ جس طرح ڈفرینٹ کمپنیز جاتی ہیں, یونیورسٹیز میں جاتی ہیں, کالج میں جاتے ہیں, کیمپ لگاتے ہیں, جاب آفر لگاتے ہیں, میں نے باہر اٹینڈ کیا کہ پولیس بھی لگاتی تھی, تو آپ بھی کیا اس طرح ہیرارکی میں آئیں گے؟ کیونکہ ہمارا ایک مسئلہ ہے کہ لوگ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ پولیس میں بھرتی ہونا بہت مشکل ہے. اس کے حوالے سے ہماری جب بھی بھرتیوں کا سیزن لائک ہوتا ہے, ایک ٹائم ہوتا ہے, تو ہم اویئرنیس پھیلاتے ہیں. ٹھیک ہے, کالج میں جانے کا ارادہ ہے کہ وہاں پر جایا جائے, ینگ بچے جو فریش گریجویٹ جو ہیں اور ان کو لیا جائے, کیونکہ میں نے دیکھا تھا باہر کے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر ڈفرینٹ کمپنیز آتی ہیں وہاں پولیس بھی آتی ہے. اس کا ایک پراپر میکینزم ہے آلریڈی جس کے تھرو انڈکشن ہوتی ہے. اچھا, پولیس کی تو ہمارا پولیس کا پراپر میکینزم ہے جس کے تھرو پولیس کی انڈکشن ہوتی ہے. ان کا فزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے, ان کا ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے, اور اس کی پوری اویئرنیس پھیلائی جاتی ہے پبلک کے اندر تھرو نیوز پیپرز, تھرو ایوری چینل, تھرو میڈیا, تھرو پرنٹ میڈیا, تھرو الیکٹرانک میڈیا. ہر طرح کے چینل سے ہم اس چیز کو عام اویئرنیس پھیلاتے ہیں کہ جی اب ٹیسٹ ہونے جا رہے ہیں, اس کے لیے ہمارا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا جو ہے وہ کیا ہے اور کس طرح سے سلیکشن ہوگی, کیونکہ دس ہیز ٹو بی ویری ٹرانسپیرنٹ اینڈ اوپن. یس بالکل صحیح. اچھا, اے ایس پی رضوانہ ملک کا گول کیا ہے آگے؟ گولس تو بہت سارے ہیں. اگر میں ایک لائن کے اندر اس کو سمرائز کروں تو آئی تھنک آئی ووڈ لائک ٹو بی دا بیسٹ ورژن آف مائی سیلف, دا بیسٹ کاپ, دا بیسٹ پولیس آفیسر, جو کہ لائک میں اپنے آپ کو بھی پرسنلی پروفیشنلی گروم کرنا چاہتی ہوں تاکہ میں اس محکمے کے بہتر طور پر کام آ سکوں. پولیس میں رہنا چاہتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی, یعنی بائی چوائس یو آر اے پولیس Yes. آفیسر. کیا بات آپ کی. اچھا, لاسٹ سوال یہ بتائیے کہ جو یوتھ ہے, آپ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کی سروس کو؟ اراؤنڈ 3 years. 3 years. میں چاہتا ہوں کہ 3 years کے ایکسپیرینس کے اوپر اور وہ جو ٹریننگ آپ نے کی ہے, جو یوتھ ہے اور اسپیشلی جو ینگ گرلز آپ کو دیکھ رہی ہیں, کیا میسیج دینا چاہیں گی؟ میسیج میرا یہ ہے کہ خواتین کے لیے میرا میسیج ہے, بلکہ ہر اس وکٹم کے لیے ہے جو ہماری سوسائٹی میں کسی بھی طرح سے ظلم کا, بربریت کا, جرائم کا شکار ہوتا ہے, کہ پلیز کم آؤٹ اینڈ اسٹینڈ فار یور سیلف. اپنے لیے کھڑے ہوں, اپنے لیے آواز اٹھائیں اور ہمارے تک آئیں, پولیس تک آئیں, اپنے کیسز کو رپورٹ کریں, کیونکہ دیٹ از دا فرسٹ اسٹیپ کہ جس کے بعد ان کے حقوق کے حصول کا پروسیس جو ہے وہ انیشیٹ ہوگا, اس کے بعد اس پہ انویسٹیگیشن ہوگی. اینڈ آلویز اسٹینڈ اپ اینڈ اسپیک فار یور سیلف, ویدر اٹ از ریلیٹڈ ٹو کرمنلز اور پولیس یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے. اگر خواتین ہیں تو ان کا جو رائٹ ہے, کئی طرح سے خواتین کے رائٹس جو ہیں وہ معاشرے میں غصب کیے جا رہے ہیں, ان کے فائنینشیل رائٹس, ان کے سوشل رائٹس, تو پلیز اسٹینڈ اپ فار یور سیلف.
رضوانہ ملک صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. اینڈ پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ناظرین یہ جو پولیس ہوتی ہے نا یہ فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے کسی بھی پاکستانی کے لیے. لیکن اس میں ایک پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ جتنا یہ کام کرتی ہیں اتنا ہی کام ہمیں بھی کرنا ہوتا ہے. ان کو مل کے بالکل میں بالکل حقیقتاً کہوں گا مجھے بالکل نہیں لگتا یہ پنجاب پولیس میں ہے. کیونکہ میں نے جو مجھے سنایا گیا جو مجھے بتایا گیا ڈفرینٹ میڈیم سے جو انٹریکٹیو میڈیمز ہے جس میں ٹی وی آتا ہے اس میں ان کی غلط پکچر پیش کی گئی. یہ بہت ہی زبردست پولیس آفیسر ہے اور یقیناً ایک بہترین آئی جی کے ویژن کی ایگزامپل جس کے تحت انہوں نے جو سیلف ڈیفنس ٹریننگ کا ذکر کیا, فرینڈ اینڈ پولیسنگ کا ذکر کیا, والنٹیئر کا ذکر کیا. ہم پوری دنیا میں سیر کرتے ہیں, ہم جب وہاں پر جاتے ہیں وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایسی ہی کام وہ پولیس والے کرتے ہیں. ہم نے ان کو سر پہ بٹھایا ہوتا ہے. تو بھائی یہ ہمارے پولیس والے ہیں, ہم نے ان کا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے ہمارے لیے کام کرتے ہیں. ایک پولیس والا, ایک فوجی, سولجر یا اور بھی کوئی جو ہمارے لیے جو یہ ڈیفینس کے لیے ہمارے لیے کام کرتے ہیں, ان میں سے بہت سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج جب نکلیں گے ان کا مقابلہ کس سے ہو جائے گا اور اللہ خیر کریے واپس آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے. تو ان کی قربانی کی عزت کیجیے, کیونکہ جو قوم اپنے ہیروز کی عزت نہیں کرتی اس قوم کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. یہ ہیرو ہے. ہیرو صرف فلم سٹار نہیں ہوتے, ہر وہ شخص آپ کی لائف کا ہیرو ہوتا ہے جو آپ کو کچھ سکھاتا ہے یا آپ کے لیے کچھ کرتا ہے. عزت کرنا سیکھیے, عزت کرنی چاہیے. یہ انسنگ ہیروز ہیں, ہم نے آپ نے ان کو مین اسٹریم پر لے کے آنا ہے. ہمارا چینل ساؤتھ ایشیا گلوبل ہمیشہ سے اپنے ہیروز کے لیے کام کرتا ہے. تو آپ کتنا اپنے ہیروز اپنے فرسٹ لائن آف ڈیفینس کے لیے کام کرتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے. کیونکہ جو آپ کریں گے کیونکہ وہی ٹریننگ آپ اپنے بچوں کو دے رہے ہیں. یہ ہیروز ہیں, ان کی قدر کیجیے. یہ اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں. نہیں کریں گے تو پھر ہمارا اللہ ہی حافظ ہوگا. تھینک یو سو مچ پروگرام میں آنے کے لیے. تھینک یو فار ہیونگ.